یہ سوچ کے بیٹھے رہنا کہ جی دیکھیں فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے میرا تعویذ رکھ دیا، اس سانے کے نیچے سے تعویذ نکل آیا، اسی وجہ سے میرے جسم میں بیماریاں ہیں، یہ فلاں مجھے نظر لگا جاتا ہے. اس طرح کی سوچ جس کے اندر آ گئی نا، سنو ایک بات، جس کے اندر ایسی سوچ آ گئی جینا آرام ہو گیا اس کا. یعنی سوئی بھی چبھے گی نا تو وہ کہے گا یہ بھی جادو کی وجہ سے چبھی. اس قدر یہ بری سوچ ہے کہ تمہیں جینے نہیں دے گی. تیرا بچہ فیل ہو گیا نا، تو نے کہنا دیکھو یہ بھی میری وہ چچی پھوپھی آئی تھی، اس نے دیکھا ہے بچہ فیل ہو گیا. ایسے ظالم لوگ ہیں کہ اللہ کی ان حکمتوں کے اوپر بھی انسانوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں کہ وہ رزق بند کر گیا تیرا، وہ تیرے بچوں کو کچھ کر گیا، وہ تیرے گھر کو بیماریاں لگا گیا. اور یہ ڈائریکٹ اللہ کی حکمتوں کے اوپر وار ہے. جس کو چاہتے ہیں فوت کر رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں زندہ کر رہے ہیں. اور بھائی بندے نہیں کر رہے، بول دو اللہ کر رہا ہے. تخت پہ وہ بیٹھا ہے. ثم استوى علی العرش، میں تخت پہ بیٹھا ہوں. تو تخت پہ بیٹھتا کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں قدرتیں ہیں، جو اولادوں کا ذمہ دار ہے، جس کو چاہے بانج کر دے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے دونوں دے دے، جس کو چاہے کوئی بھی نہ دے، جس کو چاہے دے کے سارے چھین لے، جس کو صرف بیٹیاں دے کے بیٹے لے لے، جس کو بیٹے دے کے بیٹیاں لے لے. حشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑے کیسے ہوں گے؟ یہ ایسے ایسے ظالم جملے بول جاتے ہیں. اور آقا اسلام نے فرمایا بعض اوقات انسان منہ سے ایسا جملہ بولتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ دوزخ کی تہوں میں جا گرا ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں دوزخی ہو چکا.